السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 23واں سبق ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں، اس میں سے آج کا جو پہلا سوال ہے یہ محمد وسیم صاحب کھیڑ رتنا گیری سے، انہوں نے دریافت کیا ہے، مولانا 2 نمازیں ایک ساتھ میں ادا کرنا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ کویت میں میرے بھائی رہتے ہیں، انہوں نے بتایا یہاں بہت سارے لوگ ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھتے ہیں۔ بھائی ہمارے محمد وسیم صاحب، آپ کے مسئلے کی تلاش میں مجھے تقریباً 1 گھنٹے تک مستقل کئی کتابوں کو دیکھنا پڑا۔ واضح طور پر جو جواب مجھے ملا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً آیت نازل کی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر نماز کے اوقات مقرر کر دیے ہیں۔ تو جس نماز کا جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے اس نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنا پڑے گا، تو ہی وہ نماز ادا ہوں گی۔ اس لیے تمام علماء کا، جمہور ائمہ کا اس بات کے اوپر متفقہ طور پر فیصلہ اور فتویٰ ہے کہ مقیم کے لیے ایک وقت میں 2 نمازیں ادا کرنا درست نہیں۔ کوئی آدمی اپنے گاؤں میں، بستی میں ظہر کے وقت میں عصر کی نماز اگر پڑھ رہا ہے تو وہ عصر کی نماز ہوں گی ہی نہیں، اس لیے کہ ابھی تو عصر کا وقت ہی شروع نہیں ہوا، اور جب عصر کا وقت ہی شروع نہیں ہوا ہے تو وہ نماز کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے مغرب کے وقت میں کوئی عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو جب عشاء کی نماز کا وقت ہی شروع نہیں ہوا تو وہ نماز کیسے ادا ہوں گی؟ اب رہا مسافر کا مسئلہ۔ مسافر کے تعلق سے ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، باقی جو ائمہ ہے ان کے نزدیک گنجائش ہے کہ مسافر وہ ظہر کے ساتھ میں عصر اور مغرب کے ساتھ میں عشاء کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اب آپ کھیڑ کے رہنے والے ہیں، میرے خیال سے آپ کا پورا علاقہ شوافے کا علاقہ ہے جہاں پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق لوگ عمل کرتے ہیں، تو اگر آپ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ گنجائش ہے۔ لیکن جو حنفی لوگ ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے صراحتاً ہمارے علماء نے یہ فتویٰ لکھا ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے بڑے ڈیٹیل میں اس کی وضاحت کی، کتاب الفتاوی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 473 پر، کہ مقیم کے لیے تو اس میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اور مسافر کے لیے ہمارے علماء نے یہ ترتیب بتائی ہے، جیسا کہ حضرت علامہ یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 107 پر بڑے ڈیٹیل میں اس کا جواب یہ دیا کہ مسافر 2 نمازوں کو ایک وقت میں کس طریقے سے ادا کریں گا۔ حضرت نے اس کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک ایک نماز کو دوسری کے وقت میں پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ظہر کے وقت آپ عصر پڑھ رہے ہیں، بھلے آپ مسافر ہو تو بھی وہ نماز نہیں ہوں گی، کیونکہ عصر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا۔ اس کے لیے ترتیب یہ لکھی ہے، البتہ مسافر کو اس بات کی اجازت ہے کہ پہلی نماز ظہر کی جو نماز ہے اس کو تھوڑا تاخیر کے ساتھ میں پڑھے کہ عصر کی نماز کے وقت کے شروع ہونے عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے کا وقت قریب ہو اور ظہر کا وقت اپنے اخیر درجے کے اندر ہو۔ ایسے وقت میں مسافر وضو کر کے پہلے ظہر کی نماز ادا کر لے، اس کے بعد تھوڑا انتظار کرے، اور جب عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاوے تو بالکل اول وقت میں، ابتدائی وقت کے اندر وہ عصر کی نماز ادا کر دے، تو اس طریقے سے اس کی دونوں نمازیں، ظہر اپنے اخیر وقت میں ادا ہو گئی اور عصر اس کے اول وقت میں ادا ہو گئی، تو دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا ہو جائیں گی، لیکن یہ جماع بین الصلاتین نہیں ہوں گی، ایک وقت میں 2 نمازیں نہیں ہوں گی، دونوں اپنے
وقت پر ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسفار میں اسی طریقے سے عمل کیا کرتے تھے۔ اب اس میں ایک گنجائش اور بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے اور وہ عصر کی نماز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر یعنی اول وقت میں پڑھنا چاہتا ہے، تو علامہ یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پیج پر، اسی صفحے پر اس مسئلے کے اوپر اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ عصر کی نماز صاحبین یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شاگرد حضرت امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ علیہما، ان کے نزدیک دو مثل سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آدمی سفر میں ہو تو اس کا مذائقہ نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز اخیر وقت میں پڑھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق اگر عصر کی نماز کا اول وقت ہے تو اس کے اندر عصر کی نماز پڑھ لے، اور یہی مسلک ہمارے صاحبین کا بھی ہے، تو اس طریقے سے اس کی دونوں نمازیں درست ہو جاوے گی۔ رہا مسئلہ کویت میں لوگ اس طریقے سے عمل کرتے ہیں، تو بھائی آپ نے جو نماز پڑھنے والے تھے ان کو کھڑے کر کر کے پوچھا تھا کہ آپ کی نمازیں جو دو آپ نے نمازیں جمع کی ہے، یا آپ مسافر ہے یا مقیم ہیں؟ اب جو پڑھنے والے بھی ہے ہم کو کیا معلوم، اور اگر پتہ بھی ہے کہ انہوں نے پڑھی ہے تو وہ مسافر ہوں گے۔ اس طریقے سے ہم نے بدگمانی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ مقیم دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال، یہ ایک بہن نے تامل ناڈو سے دریافت کیا ہے، وہ پوچھتی ہے کہ مولانا کیا لڑکیاں سیٹی بجائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال، صرف فرض نماز پڑھے اور سنتوں کو اور نوافل کو ترک کر دے تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہماری بہن جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، دیکھو وضو جو ہے نا، وضو ایک موٹا مسئلہ جو ہمارے بزرگوں نے موٹے موٹے انداز میں لکھا ہے، نواقض وضو وہ 8 لکھے ہیں تعلیم الاسلام میں جو لکھے ہیں، اس میں جو 8 وجوہات لکھی ہے ان میں سے سیٹی بجانا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا وضو کرنے کے بعد اگر کوئی سیٹی بجاوے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کسی لڑکی کا یا کسی عورت کا سیٹی بجانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے اور یہ بالکل اخلاق کے خلاف ہے۔ سیٹی کون سی عورتیں بجاتی ہے؟ جو روڈوں پہ راستوں پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب وہ کس ٹائپ کی عورتیں ہیں وہ میں مسائل کے بیان میں نہیں واضح کرنا چاہتا ہوں، ہاں اصلاح معاشرہ کا سبق ہوتا تو بڑے ڈیٹیل میں بتا سکتا تھا، لیکن یہاں مناسب نہیں، اس لیے یہ ان عورتوں کا طریقہ کار ہے جو سیٹیاں بجاتی ہے، اور کس لیے بجاتی ہے وہ بھی ہر آدمی اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ تو ایک مسلمان عورت نے، ایک مومنہ نے اس طرح کی فاحشات والی طرز عمل سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ سیٹی ویٹی بجانے سے ذرا اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسری بات، فرض نماز پڑھ لے تو آپ کے ذمے سے فرض تو ساقط ہو جائے گا، لیکن سنتوں کے پڑھنے کا حکم ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے کی 2 رکعت نمازوں کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت جو سنتیں ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے برابر اس کا ثواب فرمایا ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد کی 2 رکعت بھی سنت مؤکدہ ہے، اور اسی طریقے سے عصر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ مصروف ہے، غلبہ ہے وقت کا، کام وغیرہ کا، تو ٹھیک ہے آپ نے فرض ادا کر دی، کوئی بات نہیں۔ پھر مغرب بعد کی 2 رکعت سنتوں کا یہی حکم ہے۔ عشاء کے بعد میں واجب تو لازم ہے، ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے گنہگار ہوں گے، اسی طریقے سے سنت مؤکدہ بھی۔ تو دیکھو اگر سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اگر نوافل آپ سے چھوٹ رہی ہے، غیر مؤکدہ چھوٹ رہی ہے، تو حتی الامکان فرض کے ساتھ میں جو سنن مؤکدات ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جب ان کے اوپر آپ معمول بن جائے آپ کا، تو پھر باقی کی جو سنت اور نوافل ہے ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ دیکھو کیسا ہے،
سنتوں کے اہتمام سے آدمی فرائض پر جمتا ہے تو اس میں مدد ملتی ہے، اور کل قیامت کے دن یہی سنتیں، یہی نوافل اگر فرائض میں ہمارے یہاں پہ کچھ کمی رہ جائے گی تو وہ فرائض کی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ تیسرا مسئلہ، یہ میں نے جو پرسوں کے دن یا کل کے ہی سبق میں یہ بتایا تھا کہ ہمارے یہاں تعصب پرستی اتنی بڑھ چکی ہے کہ مسجدوں کے اندر امام طے کرنے سے پہلے اس کا علاقہ، اس کی برادری، اس کا خاندان، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ تو ہمارے ایک عزیز دوست ہے بامبے سے، وہ حافظ قرآن بھی ہے ماشاءاللہ، اس کے علاوہ عالم دین بھی ہے، اور اس کے علاوہ بڑے تاجر بھی ہے۔ انہوں نے مجھے میسج کر کے لکھا، مولانا اس کے علاوہ ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ مولانا کا سال لگا ہوا ہے یا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، پہلی چیز تو ہم یہ سمجھیں کہ دعوت و تبلیغ کا جو مبارک کام ہے، یہ جیسے عوام کے کرنے کی چیز ہے، ایسے ہی علماء کے بھی کرنے کا کام ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین کا شروع کیا ہوا اصلاح اور تربیت کا وہ کام ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی زندگیوں کو بدل دیا ہے۔ لیکن اس مبارک کام کے اندر غلو کرنا، مبالغہ آرائی کرنا، اور علماء اکرام کو صرف اس لیے مسجدوں میں امامت کے لیے نہیں رکھنا کہ ان کا سال نہیں لگا ہوا ہے، یا یہ امام صاحب چلا نہیں لگاتے، یا امام صاحب کے 3 دن نہیں لگتے، یہ دین کے اندر تحریف ہے، اور اسلام میں ایک نیا اسلام ہے۔ اسی لیے آج کیا ہو چکا ہے، علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ اور علماء کی ایک بہت بڑی جماعت، یہاں تک کہ ہمارے اکابرین جو نامور مدارس کے اندر شیخ الحدیث کی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ایسے اکابرین ہیں جن کو عرب، عجم اور پوری دنیا مانتی ہے، وہ بھی آج اس کام کے اگینسٹ میں صرف اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کام کے اندر اتنی نئی نئی تحریفیں کر دی ہے، ایک ایسا اسلام اس کے اندر گھڑ دیا ہے کہ علماء کا مسجدوں میں امامت کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ اب یہ جنہوں نے مسئلہ پوچھے ہیں، میں آپ کو میری بات بتاتا ہوں، کئی مسجدیں مجھے اس لیے چھوڑنا پڑی چونکہ میں دونوں لائن کا آدمی ہوں، دعوت کا بھی ہوں، مدرسے کے بھی لائن کا، لیکن میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا تھا کہ علماء پہ آپ جبر نہیں کر سکتے کہ ان کے 3 دن نہیں لگنا چاہیے، لگے یا نہیں لگے، ان کا چلا لگ رہا یا نہیں لگ رہا، بلکہ وہ جس کام میں ہے تعلیم و تعلم کے، اس میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ مگر ہمارے چلر جو ذمہ دار ہے گلی لیول کے، انہوں نے ایک اپنی تبلیغ گھڑی ہوئی ہے، ان کے اپنے اصول گھڑے ہوئے ہیں، یہ ایک نیا اسلام لے کے چل رہے ہیں، ان کی وجہ سے ارے بولے مولانا خالی مکتب میں محنت کر رہے، ارے بولے یار مولانا خالی بچوں کو پڑھانے پہ محنت کر رہے، ان کو بڑوں کے تربیت کی اور دعوت کے کام کی کوئی فکر نہیں ہے، پھر ان کو بھیجو 3 دن، پوچھو ان کو چلا لگا کیا ان کا؟ ارے بابا وہ محلے کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، چلے میں آپ کو جو ثواب مل رہا 1000 گنا زیادہ ثواب اس کو امت کے معصوم بچوں کی تربیت پہ مل رہا ہے۔ چلے میں جانا اتنا فرض نہیں ہے اس کے لیے جتنا زیادہ اہم اور ضروری وہ مکتب کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو صدر صاحب نے میرے سے آ کے کہا، مولانا خالی بچوں کو پڑھا رہے آپ، جماعت میں وقت نہیں لگا رہے آپ کے 3 دن 4 مہینے سے نہیں لگے۔ میں نے پوچھا آپ کے کتنے دن سے نہیں لگے؟ تو وہ صدر صاحب کے سالوں سے 3 دن نہیں لگے تھے۔ ہمارے زمانے میں یہ ہو چکا ہے کہ سال لگا ہوا امام کائے کے لیے چاہیے؟ اس لیے چاہیے یہ جو بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے ذمہ دار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خالی پھرنے کے واسطے، مسافے کرنے کے واسطے، ملاقاتیں کرنے کے واسطے، اکابر بننے کے واسطے میں فرصت اور وقت چاہیے، اور باقی کا جو کام ہے، آئی ہوئی مسجد میں کوئی جماعت آ گئی، ان کو لے کر بیٹھنا، ان کی تعلیم کرنا، تربیت کرنا، یہ کس کا کام؟ یہ امام صاحب کا کام بولے۔ ان کو گشت میں لے جانا، رہبر بن کے جانا، ان سے ان کی ملاقاتیں کرانا، یہ کس کا کام؟ یہ امام صاحب کا کام۔ اپنا کام تھوڑی ہے، اپن تو اکابر بنے ہوئے ہیں خالی مسافہ کرنے کے واسطے میں۔ تو آج ہمارے یہاں یہی ہو چکا ہے، اور یہ ہونے کی وجہ سے مسجدوں کے اندر ایسے اماموں کو دیکھا جاتا ہے، اور ان کو پہلے کہا جاتا ہے کہ امام صاحب
آنے والی ہر جماعت کی تعلیم کرنا پڑیں گی، ان کی رہبری کرنا پڑیں گی، ان کو گشت کرانا پڑے گا. ارے بابا یہ تیرا کام ہے، تیرا، امام کا نہیں ہے. امام کو کائے کے لیے، امام کی ذمہ داری کیا؟ وہ 5 وقت کی نماز اپنے اوقات پہ ادا کرے. آپ ان کی قیرت دیکھو، امام صاحب کی قیرت صحیح ہے یا نہیں ہے. آپ ان کا لباس دیکھو، آپ ان کی شرعی وضع اور قطع دیکھو. یہ چیزیں دیکھنے کی ہے. یہ دیکھو کس مدرسے سے فارغ ہے. یہ آپ کو کس نے بولا ان کو یہ دیکھو کہ وہ سال لگا ہوا ہے یا نہیں. اور یہ فتنے کی وجہ سے، فتنہ ہے اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ، اور یہ فتنے کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے، علماء امامتوں کے لیے مل نہیں رہے ہیں. پونا شہر کے اندر ایک علاقے کی بڑی جامع مسجد میں مجھے ظہر کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور میرے ایک دوست وہاں پہ امامت کرتے تھے. میں نے دیکھا کوئی دوسرے صاحب نے نماز پڑھائی. میرے ذہن میں تھا نماز کے بعد ان سے ملوں گا، تو ایک دوست میرے ساتھ تھے. میں بولا یار یہاں پہ وہ ہمارے دوست تھے امامت کے لیے، نہیں انہوں نے چھوڑ دیے بولے. میں بولا یار کتنے امام یہاں پہ بدلنے لگاتے. بولے اب یہاں پہ یہ حال ہے، ہر جمعہ میں کسی نہ کسی مولانا کو بلانا پڑتا جمعہ پڑھانے کے لیے. وہ علاقے کی جامع مسجد کوئی وہاں پہ امامت کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ ہر آدمی اکابر بنے ہوا ہے، اور کیسا امام چاہیے؟ ان کے اپنے شرائط کے اوپر پورا فٹ بیٹھنے والا. اور علماء امامت کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ ارے کون ان کا غلام گیری کرتے بیٹھیں گا. بولے ہم اپنے باپ کی سنتے نہیں، اس کی سن رہے ہم، اس کی، یہ صدر کی اور سیکریٹری کی، اور یہ جمعہ 8 دن ہوئے ان کو اکابر بن کے ان کی سنیں گے ہم. تو یہ فتنہ پھیلنے کی وجہ سے آج علماء رکشے چلانا پسند کر رہے ہیں، علماء دکانیں لگانا پسند کر رہے ہیں، علماء گیریج کا، فرنیچر کا، ورک شاپ کا کام کرنا پسند کر رہے ہیں. امامتیں پسند نہیں کر رہے. اس لیے مکتبوں کا اتنا برا حال ہے، استاد ڈھونڈے تو مل رہے نہیں پڑھانے کے واسطے، امامت کے لیے امام ڈھونڈے تو مل رہے نہیں. وجہ اور ذمہ دار صرف اور صرف ہم، جس نے اپنی طرف سے ایک نیا اسلام گھڑ دیا، ایک نئی تحریف کر دی اسلام کے اندر. اللہ اس نئے فتنے سے میری تمہاری حفاظت فرمائی. اگلا جو سوال ہے وہ مدھیہ پردیش سے ایک ساتھی نے پوچھے ہیں، سافٹ ویئر اسکریپر کرنا کیسا ہے؟ یہ ہمارے اسلام کے اندر صراحتاً حرام ہے، ناجائز ہے، آپ اسے نہیں کر سکتے. اب جو یہ لائن کے لوگ ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے. اب میرے محترم بزرگوں، آخر میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہی عرض کروں گا، جو ساتھی بھی سوالات وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ وضاحت کے ساتھ میں اپنا مسئلہ لکھ کر مجھے بھیج دے، چھوڑ دے. انشاءاللہ سنڈے کو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اور اسی طریقے سے فون پر پوچھنے والے ساتھی جو ہے وہ صرف عشاء کے بعد میں فون کرے. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.